معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت کی تاکید فرمائی ہے اور راستہ دکھلایا ہے کہ اولاد کی کس طرح تربیت کرے، کس انداز سے ان کی پرورش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک اچھا آدمی، ایک اچھا شہری اپنے دین اور ایمان سے اور ملک سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کی بچپن ہی سے نگرانی کرے، بچپن ہی سے اس کی پرورش اچھی کرے، بچپن ہی سے اس کو اچھے انداز میں ڈھالے۔ بچپن ہی سے جس انداز میں ڈھالیں گے، جس انداز میں اس کی پرورش کی جائے گی، جس انداز کی اس کو تعلیم دی جائے گی، وہ جوان ہو کر اسی انداز کے اس پر اثرات پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان جتنے بھی پیدا ہوتے وہ سب کے سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں، کہ بچہ ایسا نہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسا ماحول ملتا ہے وہ اسی طریقے سے اس کے اندر ماحول کا اثر آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ، کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے والدین یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، اگر والدین یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی ہو جاتا ہے، اگر والدین نصرانی ہیں تو بچہ بھی نصرانی ہو جاتا ہے، اگر مجوسی ہے تو بچہ بھی مجوسی ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسان کو بغیر ایمان اور بے ایمان پیدا نہیں فرماتے، بلکہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جیسا ماحول کا اثر پڑتا ہے ایسا ہی اس کے اندر اثرات منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ بچوں کی فکر کرنا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے اچھا نام رکھنا، یہ والدین کا حق بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام بتا کر گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 7 سال تک اپنے نواسوں کو اپنی گود سے لگایا، اپنی عزت دی، اکرام کیا، ان کو لاڑ دکھلایا، ان کو نماز کا بھی حکم نہیں دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا سبق آج کہنے کو بات ملتی ہے، سننے کو بات ملتی ہے، کہنے والا کہتا ہے، پڑوسی بھی، ماں باپ بھی، کہ ہم کس طریقے سے سمجھائیں، ہمارا بچہ خود ہی نافرمان ہے، ہمارا بچہ خود ہی نہیں مانتا، ہم کس کے پڑوسی کو سمجھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک کشتی ہے اور اس میں سوار ہے ایک بہت بڑا قافلہ، اور انہوں نے اپنی جگہ کو مقرر کر لیا ہے، اور ایک شخص اس کشتی میں سوراخ کرتا ہے، اور جب سوراخ کرے گا تو اس کشتی میں پانی آئے گا، اور جب پانی سے بھرے گی وہ کشتی پوری کی پوری تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ کیا وہ سوراخ کرنے والے تباہ و برباد ہوگا؟ نہیں میرے عزیز ساتھیو، پوری کشتی والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ کشتی میں بیٹھنے والے سوار اس کو نرمی سے، سختی سے، اس کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کو سمجھائیں گے، کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنی بربادی کا خطرہ ہے کہ ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کے بچوں کی، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی تو یہ معاشرہ جس طریقے سے تباہی اور بربادی کی طرف چل رہا ہے، یہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ اس تباہی اور بربادی کو روکنا ہوگا، اور یہ نہیں سوچنا کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہم دوسرے کو کیسے سمجھائے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہم کچھ جانتے ہیں، دین کے متعلق کوئی بات معلوم ہے، تو ہم اس بچے کو، اس کو اکرام بتلائے۔ اکرامکم اولادکم، اگر تم آج اپنی اولاد کا اکرام کرو گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
تو کل تمہارے اکرام کو واپس لوٹا دیا جائے گا، واپس بھیج دیا جائے گا، بشرطے کہ ہم اکرام کرنے والے بنے، بشرطے کہ ہم بچوں کو معاشرے میں اچھائیاں پیدا کرنے والے بنے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والے بنے، اور یہ نہ سوچے کہ وہ برا لگے گا، اس کو برا لگے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی بات نہیں۔ والدین بھی سمجھائے اور والدہ بھی سمجھائے، استاذ کے پاس آئے وہ بھی سمجھائے، پڑوسی کے پاس جائے وہ بھی سمجھائے، تو پھر دیکھو کہ بچہ نافرمان نہیں ہوگا، بچہ فرما بردار ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، نبی علیہ السلام اگر کبھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے، کبھی کرسی پر، کبھی چارپائی پر لیٹے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی گھر تھا، تو وہ آپ کے حجرہ شریف میں تشریف لاتے، تو آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر چارپائی پر اگر لیٹے ہوئے ہوتے تو دوڑ کر جاتے اور دروازے پر جا کر ان کا اکرام کرتے اور دانا ہاتھ پکڑ کر ان کے بوسہ لیتے اور ان کو اپنی جگہ پر، ان کو اس جگہ پر بٹھا کر پہلے ان کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ یہ اکرام نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، یہ نبی علیہ السلام نے سبق دیا آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی بچیوں کے لیے، آنے والے ماؤں بہنوں کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے، کہ والدین اپنے بچوں کے حقوق کو پہچانے۔ ہمیں یہ تو شکایت ہوتی رہتی کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ بھی غور کرا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم تو کام پر چلے جاتے ہیں اور شام میں آتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اور ٹیو پر نظر وہ چل رہی ہے، اس میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، پھر سونے کا وقت ہو گیا، بچوں کی کوئی فکر نہیں کی۔ میرا عزیز ساتھیو، بچوں کی فکر کرو، ان کو اچھی تعلیم دو، ان کی اچھی پرورش کرو، ان کے اچھے ماحول میں ان کو ڈھالو۔ جب ہم ڈھالیں گے، اچھی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ بچے کامیاب دین کے ماحول میں رہ کر دین کے دائی شہدائی بنیں گے، اکرام کریں گے۔ کل جب قبر میں چلے جائیں گے تو وہ بچے ہمارے لیے ٹھنڈی ہوائیں پہنچائیں گے اور نیکی کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر ہم نے ان کو نیکی کے راستے پر نہیں لگایا تو وہ ہمارے لیے ایصال ثواب یا ہماری قبروں میں ٹھنڈی ہواؤں کا ذریعہ کیسے بنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا